بعض منحوس وہ ہوتے ہیں جو بیڑی پیتے پیتے مسجد کے گیٹ پر آتے، بیڑی وہاں پھینکے اور مسجد میں داخل ہوتے۔ ایسے منحوس لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے مسجد کے اندر نحوست آتی ہے، ایسے لوگوں سے مسجد کے اندر وبال آ سکتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ موٹی سی مثال، میں اور آپ ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کیا واقعی جمعہ کا تصور کر کے ہم آئے، یا رسماً آج جمعہ ہے، نہا لیا دھو لیا کپڑے ڈال دیے اور چل پڑے؟ ہاں، مدرسے کے بچوں کو خوشی ہوتی ہے آج جمعہ ہے، آج چھٹی مل جائے، بہت اچھا۔ اور دفتروں میں کام چوروں کو خوشی ہوتی ہے، آج جمعے کے بہانے سے 12 بجے نکل جاؤں گا، 3 بجے آ جاؤں گا، اور کہہ دوں گا بھائی جمعہ تھا۔ جمعے کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے، اور پھر خطیب صاحب نے لمبا خطبہ بھی پڑھ لیا، لمبی دعا بھی کرا دی، لمبی نماز بھی پڑھا دی، اپنے سر سے ٹال کر امام کے ذمہ ڈال دی۔ اور جو دفتر کا صاحب ہوتا ہے کوئی بات نہیں، چلو جی اگر نماز پڑھ کے آیا ہے تو اچھی بات ہے، شاید مجھے برکت ملے گی۔ لیکن یہ بندہ جو جھوٹ بول کے جا رہا ہے، جھوٹ بول کے آ رہا ہے، اب اس دفتر میں رحمت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ اس بندے کی تنخواہ جو یہ محنت سے کما رہا تھا، اس تنخواہ میں برکت آئے گی یا اس میں بے برکتی آ جائے گی؟ ہم تو خود اپنے مال کو، اپنی جان کو برباد کرتے ہیں اور اس کا جرم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ جمعے کا دن یہ ہفتے کی عید ہے، اور جمعے کا دن رب کائنات نے میرے لیے اور آپ کے لیے پورے 7 دنوں میں سے اس کو سردار بنایا ہے، اس کو بڑا دن بنایا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری انجیل میں ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول والے دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ قربان جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عمر فاروق نے فرمایا، او یہودی، اے عیسائی، جس دن یہ آیت نازل ہو گئی اس دن ہمارے یہاں ایک نہیں 2 عیدیں تھی۔ ایک عید یوم عرفہ والی تھی، دوسری جمعے کا دن تھا، دن جمعے کا اور مہینوں کے اعتبار سے عرفے کا دن 2 عیدیں جمع ہو گئی۔ گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمعے کا دن میرے اور آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آیا، پسینے سے شرابور۔ آپ نے فرمایا جمعے کے لیے جب آؤ تو نہا دھو کر آؤ۔ اس لیے ائمہ اکرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، جمعے کے دن نہانا سنت ہے یا جمعے کی نماز کے لیے نہانا سنت ہے؟ عین جمعے کے وقت پر نہانا سنت ہے یا جمعے کی فجر سے لے کر جمعے تک بیچ میں کسی بھی وقت نہانا سنت ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جمعے کے دن میں ایسے وقت میں نہاؤ کہ غسل اور اسی وقت کے وضو کے ساتھ تم جمعے کی نماز پڑھ لو، اس میں تمام شکلیں جمع ہو جائیں۔ لیکن اگر ایک بندے کو 10 بجے دفتر جانا ہے، اب دفتر سے واپس آ نہیں سکتا نہانے کے لیے، یہ صبح کوئی غسل اور وضو کر کے نکل جائے، اگر بعد میں وضو کرنے کی ضرورت پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کے دن کا نہانا اس کو ثواب مل جائے۔ معلوم ہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جمعے کے دن تم نہا دھو کر آیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر آ جایا کرو۔ کیا جمعے کے تصور سے میں نہا؟ کیا جمعے کے تصور سے میں نے اچھے کپڑے پہنے؟ کیا جمعے کے تصور سے میں نے ناخن کاٹے؟ کیا جمعے کے تصور سے میں مسجد میں سب سے پہلے آیا؟ آپ نے فرمایا جمعے کے دن جو بندہ سب سے پہلے مسجد کے اندر آئے گا
اس کو اللہ کے راستے میں ایک بقرہ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو سب سے آخر پر آئے گا اس کو انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نہ بقرہ ملتی ہے اور نہ بھی انڈا ملتا، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، حالانکہ وہ جمعہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جب جمعہ کی اذان ثانی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بعض تو ماشاءاللہ سے پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ان کی انٹری ہوتی ہے۔ ان کا شمار جمعہ والوں میں ہوتا ہی نہیں۔ جمعے کے دن فرشتے کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر، آ رہے کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ ابھی میں اور آپ آ گئے تو ہمارا نام اس رجسٹر کے اندر آ گیا۔ لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے رجسٹروں میں اپنا نام لکھانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، کسی کا نام راشن کارڈ میں نہ آئے پھر دیکھو کیا واویلا مچا دیتا ہے۔ اور جمعہ پڑھ کے گیا، اور آج ایک نہیں اس کے سینکڑوں جمعہ چلے گئے، اس نے پڑھے ہیں، لیکن جمعہ والوں میں اس کا شمار ہی نہیں، اس لیے کہ وہ آیا تب ہے جب جمعے کی اذان ثانی شروع ہو گئی تھی۔ اور جب جمعے کی اذان ثانی شروع ہو جاتی ہے، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آنے والا آیا، جمعہ پڑھ کے گیا، لیکن اس کا شمار جمعہ والوں میں ہوا ہی نہیں۔ گویا معلوم یہ ہو گیا اس کے ذہن میں جمعہ کا تصور ہے ہی نہیں کہ آج جمعہ ہے، مجھے نہانا دھونا کپڑے وپڑے صاف ستھرا کر کے جانا چاہیے تھا، اس کے تصور میں ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر کچھ بزرگ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بزرگ جمعے کے دن صبح سویرے سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھیں گے، کپڑوں کو دیکھیں گے، خط بنائیں گے، چشمے پر جائیں گے، نہائیں گے، اور جمعے سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں گے۔ وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں بیانات کا رواج نہیں تھا، بیانات نہیں ہوتے تھے، تو وہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ آج کا مسلمان ان ساری چیزوں کو بھول گیا، یہ جمعے کے لیے نہاتا بھی نہیں ہے۔ بعض منحوس وہ ہوتے ہیں جو بیڑی پیتے پیتے مسجد کے گیٹ پر آتے، بیڑی وہاں پھینکے اور مسجد میں داخل۔ ایسے منحوس لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے مسجد کے اندر نحوست آتی ہے، ایسے لوگوں سے مسجد کے اندر وبال آ سکتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہی ہے، یا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہماری نوجوان نسل، آپ کو بات بہت بری لگے گی، لیکن اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ جمعہ کا تصور ہی نہیں رہا ہے۔ کپڑے وہ پہن کر آئیں گے جن کپڑوں کو پہننے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ نہائیں گے تب جب ان کو کسی ہال میں جانا ہوگا، مسجد میں جانے کے لیے صاف ستھرا ہونا یہ تصور میں نہیں رہا۔ شریعت نے کہا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو جمعہ کا تصور لے لو، میں عید کے دن کے لیے اللہ کے گھر میں جاؤں۔ 5 وقتہ نماز کے لیے ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، تصور ہی نہیں رہے۔ جب تصور نہیں رہے گا پھر تزکیہ کیسے کرنا؟ یہ تزکیہ ظاہر کا بھی کرنا تھا، باطن کا بھی کرنا تھا۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔